میں اسٹور سے جلدی فری ہو کے مارکیٹ کے لیے نکل پڑا، کیونکہ آج مجھے مارکیٹ میں کافی زیادہ کام تھے اور کافی زیادہ مارکیٹوں میں مجھے کام کے لیے جانا تھا۔ جیسے میں آصف کے پاس پہنچا تو کاشف تو بھائی پہلے انتظار میں تھا کہ کب حسن بھائی ہیں اور میں بھی ولاگ کے اندر شامل ہو جاؤں۔ میں نے کہا چلیں ویلکم، آ جاؤ بھائی، آپ کو تو ولاگ میں پھر لینا ہی لینا ہے، آپ چھوٹے بھائی جو ہیں آپ ہمارے۔ اس کو اچھی طرح ولاگ میں ایڈ کرنے کے بعد اس سے حال چال پوچھا۔ میں نے کہا چلیں آپ آگے بڑھیں کہ سامان کی طرف، کیونکہ مجھے سامان وغیرہ نکلوانا تھا ان سے اور پیمنٹ وغیرہ بھی کرنی تھی۔ عامر بھائی ہیں جو ان کا پورا اسٹور وغیرہ کو مینیج کرتے ہیں، یا آصف کے والد صاحب ہیں، چلیں آپ آج ان کو بھی دیکھ لیں جو ان کے اسٹور کے اونر ہیں۔ آصف کے اسٹور سے فری ہونے کے بعد ہم پہنچے ملتان گھنٹہ گھر چوک پہ، جہاں پہ ہمیں کراکری وغیرہ کا کچھ سامان لینا تھا۔ یہاں پہ پلیٹیں وغیرہ اس طرح کے آئٹم لینے تھے، کیونکہ جو ہماری فاسٹ فوڈ کی شاپ ہے اس کے جو مینیو کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی تھیں، اور تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ سامان کم تھا، تو ہم وہ سامان لینے کے لیے میں اور راجہ مارکیٹ پہنچ چکے تھے۔ پہلے ہم نے اچھی طرح اپنی لسٹ دیکھی اور اس سے سامان وغیرہ کی جو ڈیمانڈ وغیرہ اس کو ساری بتائی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں۔ سامان کی ڈیٹیل دینے کے بعد انہوں نے سامان نکالنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پہ کچھ اسٹیل کے کٹورے وغیرہ تھے جو کہ دہی بلے کے لیے یوز کرنے تھے انہوں نے، اور اس کے بعد پلیٹس وغیرہ بھی یوز کرنی تھی۔ تو ہم نے ان کو لسٹ دی تو انہوں نے سامان وغیرہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا جب تک وہ سامان نکلتا ہے تب تک ان کی ذرا دکان کو گھوم لیا جائے اچھی طرح سے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو نظر میں ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو یہاں پہ نظر پڑنے سے یاد آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ کافی چھوٹے چھوٹے ہر چیز کی طرح کا سامان ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کی دکان وغیرہ کو وزٹ کیا، اچھی طرح سے پلیٹیں وغیرہ چیک کی۔ یہاں پہ پلیٹیں اچھی والی بھی تھیں، تھوڑی مہنگی بھی تھیں، تو ہم نے اپنے حساب سے لینی تھیں۔ ٹوکریاں وغیرہ ہم نے لی تھیں، اس کے بعد جو اسٹیل کی پلیٹیں تھیں ہم نے وہ لیں، اس کے بعد وہ اسٹیل کے کٹورے تھے، آگے کچھ پوے وغیرہ جو ہوتے ہیں، کچھ یہ چمچ وغیرہ یہاں پہ یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے لیے تھے۔ اس کے بعد کچھ ہمارے پاس چھریاں کم تھیں وہ لیے تھے، مسالے وغیرہ کی ڈبیاں لینی تھیں، ہم نے وہ چیزیں لیں۔ اس کے بعد جو دہی بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا وہ ہم نے لیا، چھریاں بھی تھیں ہمارے پاس، اور یہاں پہ جو مین چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس اسٹیل کی جو دیگچیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے لینی تھی وہاں پہ دہی وغیرہ مسالے وغیرہ یوز کرنے کے لیے، اور ایک عدد تھال کی بھی ضرورت تھی ہمیں۔ سامان نکلوانے کے بعد میں نے دکان میں ایک نظر گھمائی تو مجھے ایک اور چیز نظر آ گئی جو کہ ہمیں لازمی ریکوائرڈ تھی، وہ تھا شاور لینا تھا پانی والا، جو کہ تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے ایک عدد پانی والا شاور لیا، اور اس کے علاوہ شاور کے جو ہینڈل ہوتے ہیں وہ میں ایکسٹرا 2 لیے تھے، کیونکہ خراب نہ ہو جائے، اگر ایک چیز خراب ہو جاتی ہے تو یہ نزدیک سے اچھے والے پھر ملتے نہیں ہیں، تو ہم نے ایک عدد شاور لیا اور اس کے ساتھ ایک عدد اس کا ہینڈل بھی ایکسٹرا لے لیا تھا۔ آخری کا سامان پورا کرنے کے بعد ہم پہنچے بک سینٹر پہ، کیونکہ مجھے اسائنمنٹ پیجز لینے تھے اسٹور پہ رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی سیل ہوتے ہیں ہمارے اسٹور پہ۔ تو اس کے ہمیں کافی ساری کلیکشن دیکھی، ڈیزائن دیکھے، اور ڈیزائن جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ بھی وہاں سے پرچیز کر لیے تھے۔ واپس آ کر بل دیکھا تو میں نے کہا اتنے سے سامان کا اتنا زیادہ بل بنا دیا ہمارا۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی ہم بائک لاک کرنا بھول گئے، اور بائک کی چابی بھی بائک کے اندر رہ گئی تھی، اور اوپر سے جو الگ بات میری بائک بھی اپلائیڈ فار تھی، تو اللہ نے شکر ہے بچت ہو گئی۔ یہاں پہ ہم نے اس کو پیمنٹ وغیرہ کی اور اس کے بعد ہم وہاں سے آگے نکل پڑے۔ برتن وغیرہ سارے کرنے کے بعد ہم وہاں سے مارکیٹ سے نکل پڑے اور دوسری مارکیٹ پہنچے، کیونکہ یہاں سے ہمیں چھریاں وغیرہ لینی تھیں۔ تو چھریاں یہاں پہ سلیکٹ کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، ہر ایک کام کے لیے الگ الگ سے چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ تو میرے پاس جو راجہ تھا وہ میرے پاس کام کرتا ہے، تو میں نے اسے کے ذمہ لگایا، میں نے کہا چھریاں چیک کرو جو بھی سائز لینا ہے یہاں سے، تو اس نے چھریاں سلیکٹ کی۔ تو آگے جو سب سے بڑا ایشو آیا وہ لائٹ ہی نہیں تھی، تو لائٹ کے بغیر جو ہے چھری کی دھار وغیرہ بنوانا تو مشکل تھا، تو ہم نے ایسے ہی پیک کروائی اور لے کر آگے کے جب گھر پہنچیں گے تو کہیں اور سے اس کو تیار کروا لیں گے ہم۔ یہاں سے سارا سامان پورا کرنے کے بعد ہم پہنچے سبزی مارکیٹ، کیونکہ سبزیاں وغیرہ جو ہم نے لینی تھی وہ ساری ختم ہوئی ہوئی تھیں۔ یہاں سے ہم نے لہسن وغیرہ ادرک وغیرہ لیا تھا، اور جو آج ملتان کا حال تھا وہ ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی، کیونکہ ملتان تو پھر مشہور ہے نا، بارش آئے نہ آئے مٹی کا طوفان تو بھائی ملتان والوں کے نصیب میں ہر طرف ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو ادرک لہسن لینے کے بعد ہم نے آلو پیاز وغیرہ کے چیک کیا اور ان کو پیک وغیرہ کروایا۔ اس کے بعد ہم مارکیٹ میں آگے نکل پڑے، کیونکہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو سبزی مارکیٹ کا اصول ہے وہ سب سے پہلے ہمیں سبزی مارکیٹ اچھی طرح سے گھومنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا چلیں بھائی پہلے سبزی مارکیٹ کا جو ہے پورا راؤنڈ مارتے ہیں، الگ ہر جگہ سے ریٹ لیتے ہیں، اس کے بعد پرچیزنگ سٹارٹ کریں گے۔ تو ہم ریٹ تو وغیرہ ہر جگہ سے لے چکے تھے، اس کے بعد ہم نے پرچیزنگ وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی۔ بابا جی کے پاس پہنچے تو بابا جی چوکڑا مار کے بیٹھے تھے جیسے پورے منڈی انہوں نے خرید رکھی ہو، تو بابا جی سے ہم نے گاجریں وغیرہ جو ہیں وہ پیک کروائی، ان سے ریٹ لیا اور فریش گاجریں ان سے پرچیز کر کے ہم آگے کی طرف نکل پڑے۔ میرے پچھلے ولاگ جن لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو ان ویورز کو تو پتہ ہوگا، میں نے لاسٹ ٹائم جو سبزی منڈی کے بارے میں بات کی تھی تو وہ جو بات تھی یہاں پہ تھی صفائی کی۔ تو صفائی تو یہاں پہ سبزی منڈی میں کبھی بھی نہیں ہوتی، جب بھی دیکھو ہر طرف سے گند ہی گند ہوتا ہے اور گند کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، پر یہ ہے کہ سبزیاں انہوں نے اچھی طرح سے صاف رکھی ہوتی ہیں اور فریش سبزیاں لی ہوتی ہیں، تو یہ شکر ہے ہمیں اچھے اور کھانے کی چیز صاف ستھری مل جاتی ہے۔ ہوا کافی تیز چل رہی تھی اور مٹی بھی کافی زیادہ اڑ رہی تھی، تو ہم نے کہا چلیں جلدی سے پرچیزیں کریں کہیں موسم خراب نہ ہو جائے۔
ہم آگے پہنچے تو آگے ٹماٹر وغیرہ لینے تھے، تو ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ بیٹھا تھا، اس سے کافی بات چیت ہوئی، تو ویڈیو وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو اس کے بعد ہم نے اسے ٹماٹر پرچیز کی. سبزی مارکیٹ سے واپس آنے کے بعد پتہ چلا تو گھر کے باہر کی جو شیڈ ہے اس کی لائٹیں خراب تھیں، تو ہم نے 3 لائٹیں ریکوائرڈ تھیں، تو وہ 3 لائٹیں میں نے یہاں سے لیں. یہ لائٹ کچھ خاصی اچھی نہیں تھی، اس کے بعد اس نے دوسری لائٹیں جو تھی چیک کروائی، وہ بہت اچھی تھی، وہ ہم نے وہاں سے لی. شام کو گھر ہے تو گھر پہ کام وغیرہ چل رہا تھا اور سیلنگ وغیرہ ہو رہی تھی. اور یہ ایک سرپرائز ہے جو آپ کو نیکسٹ 1 یا 2 ولاگ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.